حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید اور حدیث میں ایک نہایت عبرت انگیز اور سبق آموز کہانی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا عذاب ایک ایسا واقعہ ہے جس سے انسانوں کو اللہ کی ناراضگی اور عذاب کی حقیقت کا علم ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اپنے برے اعمال، فساد اور بے حیائی کی وجہ سے اللہ کی غضب کا شکار ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ان کا تعلق شہر صدوم، جو موجودہ عراق کے قریب تھا، سے تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور ان پر اللہ کی طرف سے اپنی قوم کو ہدایت دینے کی ذمہ داری تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت، نیک عمل اور فحاشی و بے حیائی سے بچنے کی دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے ان کی باتوں کو نہ سنا اور اس کے بدلے میں انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کا راستہ اختیار کرو، اس سے ہٹ کر تمہارا کوئی راستہ نہیں ہے، تم اپنے برے اعمال سے توبہ کرو اور اللہ کی رضا کی کوشش کرو۔ مگر ان کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی باتوں کو رد کر دیا اور اپنی گناہگار زندگی میں غرق رہی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے برے اعمال۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بے حیائی، فحاشی اور گناہوں کو عام کر رکھا تھا۔ وہ مردوں کے ساتھ بدکاری کرنے کو عیب نہیں سمجھتے تھے، بلکہ یہ ان کے لیے ایک معمولی بات بن گئی تھی۔ قرآن مجید میں ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے، یاد کرو جب لوط نے اپنی قوم سے کہا تھا، تم بے حیائی کا کام کرتے ہو جسے تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، کیا تم مردوں سے بدکاری کرتے ہو؟ سورۃ الاعراف 7:80۔ یہ قوم اخلاقی طور پر تباہ ہو چکی تھی اور ان کے درمیان فحاشی کا اتنا غلبہ تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی بار بار کوشش کی، مگر وہ اپنی روش سے باز نہیں آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا پیغام اور انکار۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی ہدایت دینے کی پوری کوشش کی، مگر ان کی قوم کے لوگ اس کے باوجود اپنی بدکاریوں میں مگن رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، اللہ سے ڈرو اور میری بات سنو، تم اپنے برے کاموں سے توبہ کرو اور اللہ کی رضا کی کوشش کرو۔ لیکن ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی باتوں کو رد کر دیا اور ان سے کہا، اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، اللہ کا عذاب صرف ان لوگوں پر آ سکتا ہے جو اس کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ باتیں کرنے کے باوجود حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن ان کی قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان اور قوم کا رد عمل۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی شکل میں کچھ مہمان بھیجے۔ یہ فرشتے انسانوں کی صورت میں آئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کا استقبال کیا، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ان کی آمد کا علم ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ فوراً ان مہمانوں کے پیچھے دوڑ پڑے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے کو گھیر لیا۔ وہ ان مہمانوں کو بدکاری کے لیے لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، اللہ کی قسم تم ان کے ساتھ برے کام نہ کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہا کہ تم اپنے برے کاموں سے باز آ جاؤ اور اللہ کا عذاب نہ آنے دو، مگر قوم نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا اور حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا عذاب۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بدکاری، فحاشی اور اللہ کے حکم کو نظر انداز کرنے کی پاداش میں اللہ نے ان پر ایک شدید عذاب بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کی حقیقت ظاہر کر دی کہ وہ دراصل فرشتے تھے اور ان کا کام قوم لوط پر عذاب لانا تھا۔ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ فوراً وہاں سے نکل جائیں کیونکہ اللہ کا عذاب بہت قریب ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے خاندان کو فوراً وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا،
مگر اس کی بیوی نے ان کے ساتھ جانے کی بجائے اپنی قوم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ اللہ نے آسمان سے پتھر کی بارش بھیج دی اور پوری قوم تباہ ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے شہر کو مکمل طور پر الٹ دیا گیا اور اس کی زمین دھنسی گئی۔ اللہ کا عذاب اتنا شدید تھا کہ نہ صرف قوم کے لوگ بلکہ وہ تمام اشیاء جو ان کے ساتھ تھیں سب تباہ ہو گئیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا انجام۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے اپنی قوم کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا اور وہ اللہ کے حکم کے خلاف گئے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان والے شہر سے نکلنے لگے تو اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو عذاب میں شامل کر لیا اور وہ بھی اس عذاب کا شکار ہو گئے۔ قرآن مجید میں ان کے بارے میں فرمایا گیا اور اس کی بیوی جو پیچھے رہ گئی تھی اس کا حال بھی ایسا ہی تھا، وہ بھی عذاب میں شامل ہو گئی۔ سورۃ التحریم 66 نتیجہ اور سبق۔ قوم لوط کا عذاب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور اس کے حکم کو نظر انداز کرنا انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی مثال ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے راستے سے ہٹنا اور فحاشی کی طرف بڑھنا انسان کے لیے بربادی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت شدید اور ناقابل برداشت ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو تباہ کر دیتا ہے جو اس کی رضا کے خلاف چلتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ کے رسولوں نے ہمیشہ اپنی قوم کو اللہ کی ہدایت دینے کی کوشش کی، لیکن جب قوم نے ان کی باتوں کو رد کیا تو اللہ نے ان پر عذاب بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی ایک عبرت ہے کہ انسانوں کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اللہ کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے اور فحاشی سے بچنا چاہیے۔ یہ کہانی ایک مکمل اور عبرت انگیز تفصیل سے بیان کی گئی ہے، جس سے ہمیں نہ صرف حضرت لوط علیہ السلام کے کردار کا پتہ چلتا ہے بلکہ ان کی قوم کی تباہی کا سبب بھی واضح ہوتا ہے۔ اس کہانی میں ہمیں اللہ کے راستے پر چلنے اور اس کی رضا کی کوشش کرنے کی اہمیت کا درس ملتا ہے۔